بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کی دوست سیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ کو دنیا کی ہر وہ خوشی نصیب ہو جس کے لیے آپ کے دل میں کبھی بھی خیال آیا ہو۔ الہی آمین۔ ناظرین اکرام، آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور خدائی حقیقی کو للکارنے کی جرات کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کریں، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خداؤں کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی۔ خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس نے لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت کرنے پر مأمور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اتفاقاً اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ فرعون کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو کی۔ وہ نہایت ہی غضبناک ہوا۔ پھر اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا کہ اتنی استقامت اور جرأت بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرأت دوبارہ کوئی شخص نہ کر سکے۔ اسے پتہ تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لہٰذا فرعون نے خادمہ کو اس دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل ڈال کر اس کو خوب تپایا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کرتا اور کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا۔ کبھی فرعون کی طرف امیدی نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اس کو دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے اس کے قریب لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کر رہی تھی۔ چند لمحات میں اس کے جگر گوشی کو کھولتے ہوئے تیل میں انڈیل دیا گیا اور کچھ ہی لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔
خاتون نے غصے سے فرعون کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تجھے خدا تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہوں۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیر خوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو اس بچے نے زور سے چیخ ماری، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اسے ضبط نہ رہا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ عظمت والا لاشریک خدا اس پہ آنے والی قیامت سے خوب واقف تھا۔ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیر خوار بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بھرے دربار میں بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا کہ اے میری ماں، تو حق پر ہے۔ بے شک دنیا کی سزا و آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کی بھینٹ چڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد خادمہ کا دل پھٹ پڑا۔ اگر وہ چاہتی تو اس معصوم بچے کو اس عذاب سے بچا سکتی تھی۔ اس نے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا کہ میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے؟ خادمہ نے کہا تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک ساتھ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، جس دن انہیں دفن کیا گیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں ناظرین کہ اللہ پاک نے ہمیں اور ایمان کی دولت سے نوازا، جس کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کی جان کے نذرانے پیش کر دیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔